بہت بڑی خبریں آج ہیں، دو محاذوں پہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان نے ایک 5 دن کا سیز فائر یونیلیٹرل اناؤنس کیا ہے۔ انفارمیشن منسٹر نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ ترکی، سعودی عربیہ، قطر اور ان کی درخواست پہ کہ عید کے موقع پر یہ ذرا آپریشن غضب الحق روک دیا جائے۔ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ابھی کل 2 دن سے بڑا ایشو بن رہا تھا جی وہ کوئی نشے والا سینٹر اڑا دیا ہے، 400 لوگ مار دیے ہیں۔ وہ بھی دنیا کے سامنے سچ آ گیا ہے۔ اس کے جب آپ ایکسپلوژنز دیکھتے ہیں تو آپ کو سیکنڈری ایکسپلوژنز نظر آتے ہیں، جس پہ جب ایمونیشن پھٹتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی آگ اور سبسیکوئنٹ دھماکے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان کا بیانیہ بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کب ہوئی، یہ اب جو یہ سیزر ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز ٹویٹ کے اندر چائنا کا ذکر نہیں ہے، لیکن خبر میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں اصل جو رول پلے کر رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے برادر ملک چائنا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل انوائے آئے میں ہیں، وہ کافی دنوں سے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان وہ ٹریول کر رہے ہیں، شٹلنگ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چائنا کا ایک سٹائل ہے کہ چائنا لو کی ڈپلومسی میں بلیو کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے چائنا نے درخواست کی ہو کہ ہمیں اس میں آپ ہائی پروفائل نہ کریں۔ لیکن آپ سے 2 خبریں میں نے شیئر کی تھیں، اس پہ بھی میں کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا۔ پہلی خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی جب یہ آپریشن شروع ہوا، اس سے کچھ گھنٹے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے، اور پھر 11 مارچ کو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عید سے پہلے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ تو سن لیجئے دونوں باتیں۔ ایک بریکنگ نیوز ہے جی محمد مالک کہ ہمیں کچھ ذرائع سے اطلاع یہ مل رہی ہے کہ شاید اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں بہت میسو آپ کو ایریل رسپانس نظر آئے گا، اور جس میں ڈرونز بھی ہوں گے اور شاید جہاز بھی استعمال ہوں، لیکن یہ بہت میسو ہوگا، اور اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ ان طالبان پہ بہت بھاری گزریں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان افغانستان پہ بھی ہوئی ہے۔ اسپیشل انوائے چائنا کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں شٹل بھی کر رہے ہیں۔ کل چائنا کے فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کی اور ان کو کہا کوئی چیزیں نکالیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 2-3 فیصلے ہمارے کنوے ہوئے ہیں۔ ایک تو جہاں استنبول میں ٹاکس رکی تھی ان چیزوں کو وہیں پہ کنکلوڈ کیا جائے، ریٹرن ایگریمنٹس ہوں، اور ہر چیز اب لکھائی میں ہوگی، اور پاکستان کچھ سر بھی مانگ رہا کہ ہمیں سر چاہیے، کچھ بی ایل اے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ٹی ٹی پی ریلیٹڈ ہیں، کہ کچھ ہمیں نظر آئے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وی نیڈ ٹو سی دم واک دا ٹاک، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کافی چیزیں ہیں سب کچھ۔ اور جو میری اطلاعات کو یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ پاکستان میں بڑی کلیئرٹی ہے، انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ریٹرن ہوگا، اس کے ضامن ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کچھ سر، ایک لسٹ بھی ہے، اس میں سے کم از کم کچھ سر تو ہم لیں گے آپ، تاکہ یہ نظر آئے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا واک دا ٹاک، اس کے بعد ہوگی بات تو آگے چلے گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن دا فیکٹ اب ایرانینز افغانی پہنچ گئے ہیں چائنا کے پاس بھی، ترکی کے پاس بھی، اور قطر کے پاس بھی، سعودی عربیہ بھی، یہ اسی لیے پہنچے ہیں کہ ان کی جس زبان میں ان کو سمجھ آتی تھی ان طالبان کو، وہ زبان پاکستان نے براخر استعمال کی، اور یہ تبھی ہوئی جب کلیئرٹی ہوئی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جلد، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید عید تک اچھی خبر آ جائے، I don't know، لیکن ہمارے کچھ سورسز نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر عید تک بھی مل سکتی ہے۔ چلے عید کے بعد بھی آ جائے، اچھی خبر تو اچھی خبر ہوتی ہے۔ آپریشن غضب للحق روکنے کا فیصلہ، بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تعالیٰ نے بتایا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ عید الفطر اور سعودی عرب، قطر، ترکی کی درخواست پر کیا ہے۔ یہ جو خبر میں نے آپ کو سنائی تھی وہ اس لیے کہ یہ عید سے پہلے جو یہ چیز ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا آپ کو اندیا دیا تھا، یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ عید سے پہلے ہوا، کیونکہ بیہائنڈ دا سینز بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں، اور اسی پہ میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ایک ڈیولپمنٹ کل ہوئی جب سہیل شاہین ایک زمانے میں اسپوکس پرسن ہوتے تھے، اب قطر کے اندر ایمبیسڈر ہیں اسی طالبان رجیم کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں، باقی تو وہی پرانی باتیں ہیں، پاکستان نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اس کے اندر یہ کہا کہ ہاؤ ایور ہی نوٹڈ کہ افغانستان کین پرووائڈ اے ریٹن ایشورنس دیٹ نو ہارم ول بی کیریڈ آؤٹ اگینسٹ پاکستان، کہ ہم ریٹن ایشورنس، ہم ریٹن معاہدہ کرنے پہ بھی تیار ہیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پہ ساری بات چیت ٹوٹی تھی، قطر میں، پھر استنبول میں، کہ زبانی ساری باتیں مانتے تھے اور پھر یہ مکر جاتے تھے ریٹرن ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جب ریٹرن معاہدہ ہوگا تو پھر اس کے ضامن بھی ہوں گے، اس کی شرائط بھی ہوں گی، اور پھر ان سے مکرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور جب یہ تمام پاکستان نے ان کی ٹھکائی کی، آج وہ بتا رہے تھے ایک انٹرویو میں ڈی جی ایس پی آر، انہوں نے بتایا کہ 81 اسٹرائکس کی تھی انہوں نے پاکستان نے، جو ہوئی ہیں اسٹرائکس اینڈ آل،
اور اس میں پریسیجن اکوپمنٹ بہت مہنگا والا استعمال ہوا ہے. یہ سمپل ڈراپ بامز نہیں تھے کیونکہ صرف اس لیے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کیونکہ یہ جو ڈرامہ چل رہا تھا نشیوں والا, اس ڈرامے کو وہ کلیریفائی کر رہے تھے. ذبیح اللہ مجاہد جو ان کا اسپوکس پرسن ہے, ان کی بھی ٹویٹ آ گئی ہے, ان کی بڑی ویسے مسخرہ خیز ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو جوابی اس ظالمانہ آپریشن تھا ہمارے خلاف, ہم نے اس کو بھی عید کے لیے روک لیا. نہیں بھائی, آپ نے اس لیے نہیں روکا, آپ نے اس لیے روکا ہے کہ اب آپ کا سانس رکا ہوا ہے, آپ کے لوگ چھپتے پھر رہے ہیں, یہ رکا ہوا ہے. لیکن کچھ خبریں میں آپ سے آج بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا معاملہ کہاں ہے؟ پاکستان نے ان کو ایک لسٹ دی تھی, کچھ 6-7 لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں جن کے سر مانگے میں ہمیں وہ لوگ چاہیے. اب وہاں پہ کیا ڈائنامکس ہو رہی ہیں؟ وہاں پہ ایک آپ سنتے ہوں گے کندھاری گروپ ہے جو ان کے ملا ہیبت اللہ جو ان کے امیر بھی ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ایک گروپ جس کو کابلی گروپ کہتے ہیں, کابل والے ہیں. اس وقت کندھاریوں کا زور ہے. سراج الدین حقانی وغیرہ یہ پہلے کابل گروپ میں تھے اور سمجھا جاتا تھا. اس کی اپنے جو میں نے پروگرام بتایا تھا 11 مارچ کو, میں نے اس میں بتایا تھا کہ اب حقانی اور ملا یعقوب ان پہ پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں, ہمارے دشمن ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس تمام معاملے پہ سراج الدین حقانی نے, جس میں چونکہ اگرچہ ڈال ڈول کے پھر پاکستان کو دھمکیاں ٹائپ دی ہوئی ہیں, تو یہ اب ادھر جڑ گئے. ہم نے جو لسٹ مانگی تھی اس میں نور ولی محسود بھی ہے جو ان کا مین تحریک طالبان کا امیر ہے, جو سارا اس فساد کی جڑ ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ جو کابل والا حصہ ہے طالبان کا وہ تیار تھے کہ ٹھیک ہے جی نور ولی محسود کو ان کے حوالے کر دیں, لیکن جو کندھار والے ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے. اب پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. جب سعودی عربیہ نے, چائنا سے پہلے سعودی عربیہ, قطر, انہوں نے دوبارہ بات کی پاکستان کے ساتھ کہ یہ آپ یہ ختم کریں, نیگوسیشنز کریں, ان کو صاف جواب دیا پاکستان نے. اس طرح نہیں کہ کوئی امپولائٹلی, کہ یہ اب فیصلہ لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گا. بہت جانیں چلی گئیں, بہت نقصان ہو گیا. اب چائنا نظر آ رہا ہے کہ چائنا نے کوئی ڈیولپمنٹ کر دی ہے پوری, اور جس میں وہ ریٹن ایگریمنٹ پہ آ گئے ہیں. اب یہ سیکنڈ فیز ہے. سوال 2-3 اٹھتے ہیں. کیا جب تک کندھاری گروپ قبضے میں ہے, زور میں ہے, کیا تب تک پائیدار امن ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ گارنٹیز بھی ہوتی ہیں اور ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ کیا یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا؟ اس پہ باتیں کریں گے.